ہم حضور کا ذکر اس لیے محبت سے کرتے ہیں، بار بار مصطفیٰ کریم کا نام لینے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی محبت دل میں جاگزیں ہو جائے، سونے کا پیار دل میں بس جائے، دنیا داری کے معاملات میں الجھنے کے بعد طرح طرح کے جو خیالات دل میں بس چکے ہیں، بار بار حضور کا ذکر کیا جائے، ان کی عظمت بیان کی جائے، ان کے فضائل کا چرچا کیا جائے، جس سے دل میں محبت بڑھتی ہے، نور مصطفیٰ کا دیا جلتا ہے، شمع محبت مصطفیٰ روشن ہوتی ہے۔ اس لیے ہم ہر سال 12 ربیع النور کو عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ جلوس میں جانا، محفل سجانا، سٹیج لگانا، لنگر پکانا، جھنڈے لگانا، جھنڈیاں لگانا، نعرے لگانا، حضور کے مناقب بیان کرنے، سرکار کے فضائل بیان کرنا، مقصد یہ ہے آنے والی نسل کے دل میں حضور کی محبت جاگزیں ہو جائے۔ نادان عقل یہ بات کہتی ہے کہ عیدیں دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دو کو منایا جانا چاہیے، تیسری عید کا کوئی ثبوت اسلام میں نہیں ہے۔ نادان عقل یہ بات کہتی ہے۔ آپ نے بھی یہ سوال کئی بار سنا ہوگا، میری سماعتوں سے بھی گزرا ہے، عیدیں دو ہیں، تیسری عید کوئی نہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس نادان عقل کے لیے حضور کا ایک فرمان آپ کو سنانا ہے، گلی گلی سنا رہا ہوں، کوچے کوچے پڑھ رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں ان یوم الجمعۃ یوم عید للمسلمین۔ یہ کمزور روایت نہیں جو بیان کر رہا ہوں، یہ جیو نیوز کی خبر نہیں ہے، یہ دنیا چینل کی خبر نہیں ہے، یہ سما چینل کی خبر نہیں سنا رہا، یہ مدینے والے کا فرمان سنا رہا ہوں۔ ان یوم الجمعۃ یوم عید للمسلمین۔ حضور فرماتے ہیں جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اگر سال کی کلیکٹ کی جائیں تو 53 بنتی ہیں، کیونکہ کسی مہینے میں 5 جمعے بھی آتے ہیں۔ کتنی ویسے 12 چوک 48 ہونا ہے، پاڑے یاد ہیں تو 12 چوک 48، لیکن کسی مہینے میں 5 جمعے بھی آ جاتے ہیں۔ اس بنیاد سے کیلکولیٹ کیا میں نے 53 عیدیں۔ حضور فرماتے ہیں جن دنوں میں مسلمان تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں، ذوالحج کی 9 سے 13 تک، وہ جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یہ 5 دن اہل ایمان کے لیے عید کے دن ہیں۔ جس دن کوئی مسلمان گناہ نہ کرے وہ اس کے لیے عید کا دن ہے۔ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ قبر سے بیڑا پار ہو جائے عید کا دن ہے۔ پل صراط تو خیری لنگ جائے عید کا دن ہے۔ قیامت کے میدان میں بخشش ہو جائے عید کا دن ہے۔ خیر سے جنت میں قدم رکھ دے وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ نادان عقل نہیں مانتی، نادان عقل کہتی ہے 2 عیدیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ہمارے نزدیک عید الفطر اگر عید میلاد نہ ہوتی تو عید الفطر بھی نہ آتی، عید الاضحیٰ نہ ہوتی تو عید الفطر بھی، عید میلاد نہ ہوتی تو عید الاضحیٰ بھی، عید الفطر بھی۔ یہ تو ساری عیدیں ملی ہی ہمیں حضور کا صدقہ ہے۔ عید الفطر بھی حضور کا صدقہ، عید میلاد بھی حضور کا صدقہ۔ ہمیں تو قرآن حضور کے صدقے ملا ہے، ہمیں تو ایمان حضور کے صدقے ملا ہے، ہمیں تو اپنی پہچان حضور کے صدقے ملی ہے، ہمیں تو رمضان حضور کے صدقے ملا ہے، ہمیں تو تمام نیکیاں، اچھائیاں، احساس،
خوبیاں، اوصاف، یہ سارے حضور کے صدقے ملے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں، آپ اگر اس بات کو مانیں، میں اگر کہوں آپ تسلیم کریں تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں بالکل حقیقت بیان کر رہا ہوں، ہمیں تو رحمان بھی حضور کے صدقے ملا ہے۔ اس زمین نے سورج کے آگے سجدے کیے، چاند کو اپنا معبود سمجھا ہے، انسان کی تاریخ پہ یہ کلنگ کا ٹیکہ ہے، انسان نے مینڈک اور کچھوے کو اپنا خدا سمجھا ہے اور اس کے آگے اپنی جبین نیاز جھکائی ہے۔ میرے نبی نے آ کے خدا کی پہچان بتائی کہ سجدہ کرنا ہے تو اس معبود کو کرنا ہے، اس رب کو کرنا ہے۔ ہمیں تو رحمان بھی حضور کے صدقے نصیب ہوا۔ دوستو اور بھائیو، عید میلاد النبی نہ ہوتی تو ہمیں کوئی خوشی نہ ملتی۔ یہ ساری خوشیاں ہمیں حضور کا صدقہ نصیب ہوئی ہیں۔ نادان عقل نے کہا عیدیں دو ہیں، عید تیسری بدعت ہے۔ اور ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بڑا ایک ظریفانہ جملہ بولا ہے۔ اس جملے سے پہلے میں ایک حضرت عمر فاروق کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا، آ کے عرض کرتا ہے جناب آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہمیں نصیب ہوتی ہم عید مناتے۔ آپ نے فرمایا کون سی آیت؟ کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی اور بطور اسلام دین سے میں راضی ہوا۔ یہ آیت اگر ہمارے پاس ہوتی ہم عید مناتے۔ حضرت عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ دن بھی مجھے یاد ہے، جس جگہ نازل ہوئی وہ جگہ بھی مجھے یاد ہے۔ جمعہ کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا اور عرفات کا میدان تھا۔ تمہارے لیے یہ آیت ایک عید کا پیغام لاتی، ہما لنا عیدان، ہمارے لیے دو عیدیں ہیں، عرفہ کا دن بھی عید کا دن ہے، جمعہ کا دن بھی عید کا دن۔ ایک بزرگ ہے، انہوں نے بڑا ظریفانہ جملہ بولا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا ہے اور آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں نادان عقل عید الفطر کو بھی عید ماننے کے لیے تیار ہے، عید الاضحیٰ کو بھی عید ماننے کے لیے تیار ہے، عید میلاد کو عید ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ انہوں نے عید الفطر کو اس لیے منایا کہ نماز سے پہلے لوگوں سے فطرانہ لینا ہوتا ہے، اور عید الاضحیٰ کو اس لیے عید منایا کہ نماز کے بعد قربانی کے چمڑے لینے ہوتے ہیں۔ جس میں کوئی چیز آ رہی تھی اس کو بنا لیا عید۔ اور عید میلاد میں تو اپنے جیب سے خرچہ کرنا پڑتا ہے، جلوس میں جانا جیب سے لگانا، لنگر پکانا جیب سے لگانا، جھنڈے لگانا، جھنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا، سٹیج سجانا، محفل کرنا، یہ سارے انتظامات کے لیے چونکہ اپنے خرچے کی ضرورت ہے تو عقل نادان نے کہا کہ جس میں مال آنا ہے وہ عید ہے اور جس میں جیب سے جانا ہے وہ بدعت ہے۔ لیکن عشق نے کہا اگر گھر میں کچھ بھی نہ رہے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے۔ نادان عقل نے کہا بدعت ہے اور عشق نے کہا کچھ بھی نہ رہے حضور کا ذکر رہے، میں رہوں نہ رہوں دین محمد رہے اور عزت اسلام رہے۔ میرے گرامی قدر احباب، علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری مصور پاکستان کہتے ہیں دنیا میں جتنے کام کرنے ہیں عقل سے کرنے ہیں، علم حاصل کرنا ہے تو عقل سے کرنا ہے، سفر کرنا ہے تو عقل سے کرنا ہے۔ جناب والا کسی کے گھر جانا ہے تو عقل سے جانا ہے، لیکن جب باری آ جائے مدینے کے تاجدار کی، جب باری آ جائے آمنہ کے لال کی،
پھر کام عقل سے نہیں کرنا. یاد رکھ پیر رومی کا کہا عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. مثنوی رومی میں مولانا روم فرماتے ہیں سارے کام عقل سے کیے جائیں لیکن جب باری مدینے والے کی آ جائے پھر عقل سے کام نہیں بنتا, پھر عشق سے کام بنتا ہے. او دوستو ایک بات بڑی ایمان افروز کر کے آگے جانا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں جہاں عقل ختم ہو جائے وہاں مصطفیٰ کی شان شروع ہو جاتی. جہاں عقل کا پرندہ تھک کے بیٹھ جائے وہاں سے میرے نبی کی پاک کی شان شروع ہو جاتی ہے. علامہ محمد یوسف نبانی عالموں کے بھی امام, عاشقوں کے بھی امام, آپ نے بڑی ایک خوبصورت اور ایمان افروز روایت بیان فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا میں ایک دن آرام کر رہا تھا, خواب میں مجھے دو فرشتے نظر آئے. انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے ایک ترازو لگایا, ایک پلڑے میں 10 بندوں کو بٹھایا, دوسرے پلڑے میں مجھے بٹھایا. تو جب ترازو اٹھایا بندوں کا وزن کم تھا, میرا وزن زیادہ تھا. پھر 10 اٹھا کے 100 بٹھائے, پھر بھی میرا وزن زیادہ تھا. پھر 1000 بندے بٹھائے, پھر بھی اٹھا کے دیکھا میرا وزن زیادہ تھا. ایک تیسرا فرشتہ آیا, اس نے کہا کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ پیدا کرنے والے کی قسم ہے اگر ساری کائنات بھی ایک پلڑے میں بٹھا دی جائے تو محمد کا وزن زیادہ ہے, مصطفیٰ کا وزن زیادہ ہے. حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں, مل کے بولیے حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں. حشر تک میں تے تقریراں کر کے تھکے ہاں, تسی سن کے تھکے کی گل ہے؟ حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں, حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں. تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں, تر گئے جو کر گئے آقا, مل کے بولیے تر گئے جو کر گئے آقا. جنہوں نے نا کیا بات ہے علامہ اقبال کی. اقبال کہتا ہے میں سارے کام دنیا کے عقل سے کرتا ہوں, سارے کام میں عقل سے کرتا ہوں, لیکن نبی پاک کی باری آئے تو میں عشق سے کام لیتا ہوں. سارے کام میں عقل سے کرتا ہوں, جب نبی کی بات آ جائے تو میں کام عشق سے لیتا ہوں. علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں کہ باقی معاملات میں ایک عقل است امام من, عقل است امام من, نبی کی باری آ جائے تو عشق است امام من. عقل باقی معاملات میں میری امام بنتی ہے اور نبی کی باری آ جائے تو عشق میرا امام بنتا ہے. میں بہت ایمان افروز منظر کشی سنانا چاہتا ہوں. جنہوں نے عقل کو امام بنایا وہ ابو جہل بن گئے,
جنہوں نے عشق کو امام بنایا وہ ابو بکر بن گئے، جنہوں نے عقل کو امام بنایا وہ امیہ بن گیا، جس نے عشق کو امام بنایا وہ حبشے والا بلال بن گیا، جس نے عقل کو امام بنایا وہ عتبہ بن گیا، جس نے عشق کو امام بنایا وہ اویس قرنی بن گیا، جس نے عقل کو امام بنایا وہ تاثیر بن گیا، جس نے عشق کو امام بنایا وہ قادری ممتاز بن گیا، جس نے عقل کو امام بنایا وہ راجپال بن گیا، جس نے عشق کو امام بنایا وہ غازی علم دین بن گیا، جس نے عقل کو امام بنایا وہ بنو عباس کا جعفر منصور بن گیا، جس نے عشق کو امام بنایا وہ احمد بن حنبل بن گیا۔ آپ کی مرضی ہے اگلے جملے پہ کتنا بول سکتے ہیں۔ جس نے عقل کو امام بنایا وہ جہانگیر بن گیا، جس نے عشق کو امام بنایا وہ مجدد الفسانی بن گیا۔ حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں، حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں، تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں، مل کے بولیے تر گئے جو کر گئے آقا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ ہم نے نور بھیجا، کتاب مبین بھیجی۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام نے نا نور پہ بحث کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں نور کی دو کیٹاگریز ہیں، دو اقسام ہیں نور کی، ایک نور حسی ہے، ایک نور معنوی ہے۔ نور حسی وہ ہے جو محسوس کیا جائے، حس سے ہے، حس محسوس کیا جا سکے، وہ نور حسی ہے۔ اور نور معنوی وہ ہے جس کی گواہی آنکھ نہ دے سکے، عقل گواہی دے کے نور ہے۔ سورج کا نور عقل گواہی دیتی ہے یا آنکھ دیتی ہے؟ بولے نا، او باہر پہ چمکنا ہے، میں کہہ پہ آنا، عقل گواہی دینی ہے یا آنکھ دینی ہے؟ آنکھ دیتی ہے۔ سورج کا نور نور حسی، چاند رات کو چمکتا ہے، چاند کا نور نور حسی، آنکھ گواہی دیتی ہے۔ یہ میرے سامنے دو بلب چمک رہے ہیں، اس کی گواہی عقل نہیں دے رہی، آنکھ دے رہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو آنکھ سے نظر آئے، جس کا احساس انسانی آنکھ کرے، وہ حسی نور ہے۔ اور جناب والا جگنوں کا نور حسی نور، ستاروں کا نور حسی نور، کہکشاؤں کا نور حسی نور، ستاروں کے جھرمٹوں کا نور حسی نور، بلب لائٹ ٹیوب کا نور حسی نور۔ کیونکہ انسان کی آنکھ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ نور ہے، لیکن نور معنوی وہ ہے کہ عقل گواہی دے، عقل گواہی دے کہ یہ نور ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اللہ کریم قرآن پاک کے بارے میں فرماتا ہے قد انزلنا الیکم نور مبین، ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا۔ قرآن کو بھی اللہ نے نور کہا ہے، میرے نبی کو بھی اللہ نے۔ اب چاہیے تو یہ کہ بجلی جائے چلی تو آپ موبائل کی لائٹ آن نہ کریں، نہ کوئی لائٹ اور منگوائیں، بلکہ کہیں کہ جائیں الماری سے قرآن اٹھا کے لے آئیں، اے کھولو جی قرآن پاک نو، اللہ نے انہوں نور آکھیا ہے، یہ روشنی دینی چاہیے دی انہوں۔ اللہ نے
قرآن پاک کو نور کہا ہے، لیکن انسان کی آنکھ اس بات کو محسوس، او بولو نا یار، انسان کی آنکھ اس بات کو محسوس نہیں کر سکتی۔ عقل بتاتا ہے کہ جس نے ابو بکر کو صدیق بنایا وہ نور ہے، جس نے عمر کو فاروق بنایا وہ نور ہے، جس نے عثمان کو ذی النورین بنایا وہ نور ہے، جس نے علی کو شیر خدا بنایا وہ نور ہے، جس نے ابن مسعود کو فقیہ بنایا وہ نور ہے، جس نے ابن عباس کو مفسر بنایا وہ نور ہے، جس نے ابو عبیدہ بن جراح کو امین بنایا وہ نور ہے، جس نے خالد کو سیف اللہ بنایا وہ نور ہے، وہ نور ہے۔ ہاں نور ہے، قرآن نور ہے، قرآن نور ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن نے کیسے اثر کیا۔ عقل بتاتی ہیں قرآن نور ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھی۔ سب سے پہلے حضرت عمر نے روکا تھا کہ آج کے بعد کوئی عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ کر پڑ۔ آپ دی ایک بیوی سی حضرت عمر پاک تھی، انہیں اعتراض کیتا حضرت عمر تھی، کیونکہ باقی لوگ جڑیاں گلاں نہیں کر سکنے، اے وزیر داخلہ جڑا ہر بندے نے کہا رہے یہ کر سکنا۔ اس آکھیا تو کون ہونا ہے نماز تو ڈکن والا؟ سرکار نے زمانے میں جانی رہی ہیں، انہوں نے ڈکیا۔ حضرت صدیق نے زمانے میں جانی رہی ہیں، انہوں نے ڈکیا، تو کیوں پہ ڈکنا؟ حضرت عمر نے اپنی بیوی نو نا سمجھایا۔ آپ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اب حضور کا زمانہ وہ تھا جب آسمان سے وہی اتر رہی تھی، وہ برکتاں سن بڑیاں، وہ بڑیاں رحمتاں نہ دور سی، اکھاں جی آس شرم سی، ہوں وہ کوئی نہیں رہا، کرمالیت کر بے۔ بیوی نے کہا نا 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 نا، میں حضور کی بات مانوں گی اور میں جاؤں گی آئندہ کے بعد، حضور نے مجھے منع نہیں کیا۔ خیر بیوی چلی گئی، ایک دن گئی، دوسرے دن گئی، حضرت عمر فاروق کے دل میں ایک ترکیب آئی۔ آپ ایک جگہ پہ نا اپنا بھیس بدل کے کھڑے ہو گئے، بیوی جیسے ہی گزری تو آپ نے بیوی کو ٹچ کیا، ٹچ کر کے پھر چھپ گئے۔ خاتون تھی، عورت ذات تھی، وہ ڈرتے ڈرتے گھر آئی کہ حضرت عمر نو آہنی ہے تو سن ٹھیک آکھیا سی تو ساں ٹھیک آکھیا سی، ہون وہ دور نہیں رہا۔ خیر میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت عمر بن خطاب کے زمانے تک عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی رہیں۔ پہلا زمانہ یہی تھا، بعد میں آپ نے منع کر دیا۔ ترتیب مسجد میں یہ ہوتی تھی، آگے بندوں کی صفیں، مردوں کی صفیں، اس سے پیچھے بچوں کی صفیں، اس سے پیچھے ہیجڑوں کی صفیں، اس سے پیچھے عورتوں کی صفیں۔ میرے بھائیوں، عورتیں نماز پڑھ کے گھر جا رہی ہیں۔ ایک عورت کا راستہ تھوڑا گمنام تھا، وہ ایک جگہ سے گزری، ایک نوجوان گلی میں کھڑا اس عورت کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ خاتون بڑی شرم حیا والی، اس نے نظریں جھکائیں اور اپنے گھر چلی گئی۔ دوسرے دن نماز پڑھ کے پھر آئی، پھر وہی نوجوان نظر آیا، عورت نے نظریں جھکائیں، گردن جھکائی، گھر چلی گئی۔ تیسرے دن پھر جب اسے کھڑا دیکھا، وہ لڑکی اس نوجوان کے قریب آئی، آ کے کہتی ہے تیرے گھر پینا کوئی نہیں، تیرے گھر بچیاں نہیں، تیرے گھر ماں نہیں، ہر روز آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، میں 2 دن سے تیرا منظر دیکھ رہی ہوں۔ وہ لڑکا کہتا ہے میں ویسے کھڑا نہیں ہوتا، میں تیرے ساتھ بڑا پیار کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ عشق کرتا ہوں، میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں تیری انتظار کرتا ہوں۔ اگر تو کہے آسمان سے تارے بھی میں تیری محبت میں توڑ کے لے آؤں۔ خاتون نے
دیکھا نوجوان اپنی دیوانگی کا اظہار کر رہا ہے، نوجوان اپنی عشق اور محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ بڑی خاتون سمجھدار تھی، وہ بچی اس نوجوان کو کہتی ہے میں نہیں کہتی تو چاند توڑ کے لاؤ، تارے توڑ کے لاؤ، اگر تم میری محبت میں صادق ہے، میری محبت میں پکا ہے، میری محبت میں سچا ہے، ایک بات میں کہتی ہوں، ایک میری شرط ہے، اگر تو پوری کر دے میں اس شرط کے پورے کرنے کے بعد تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں تو میرا میں تیری۔ وہ نوجوان کہکا لگا کے ہنسا، کہنے لگا بتا کون سی شرط ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی میری شرط یہ ہے کہ تو حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ۔ اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، صرف نماز ہی نہ، ٹینشن نہ کی، پڑھیں گے۔ وضو کرے اور نماز پڑھے، ابھی تک مسجد میں کوئی نہ ہو، وہ آ جائے، سارے پڑھ کے چلے جائیں تو یہ درود پڑھتا رہے۔ 40 دن اس نے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی۔ 40 دنوں کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن عمر پڑھ رہا ہو تو پھر نور مانوی کیوں نہ دل کو جگمگائے، پھر روح کیوں نہ صاف ہو، پھر عقل کا فطور کیسے نہ نکلے، پھر دل کا فطور کیسے نہ نکلے۔ حضرت عمر پاک نماز پڑھاتے رہے، یہ نوجوان 40 دن آپ کے پیچھے نماز پڑھتا رہا۔ میرے گرامی قدر احباب، 40 دنوں کے بعد وہ لڑکی اپنے وعدے اور پرامس کے مطابق گلی کے کنارے کھڑی ہو کے انتظار کرنے لگی، آئے گا تو ساتھ جاؤں گی۔ وہ لڑکی روایت کرتی ہے لوگوں چند لمحوں کے انتظار کے بعد یہ نوجوان مجھے نظر آیا، لیکن حال یہ ہے گردن جھکی ہے، آنکھیں بند ہیں، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، چلتا جا رہا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا تک نہیں، جب میں نے محسوس کیا یہ آگے نکل گیا ہے، میں نے آواز لگائی، میں نے کہا نوجوان میرا تیرا وعدہ کیا تھا، 40 دنوں کے بعد تو آئے گا، میں تیری تو میرا، آج میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہا، تیری محبوبہ کھڑی ہوں۔ وہ نوجوان اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ آگے دیکھتے دیکھتے بولتا ہے، کہنے لگا کھڑی ہے تو کھڑی رہ۔ عمر پاک نے قرآن کے نور سے اب دل جگمگا دیا ہے، جس کی نگاہوں میں قرآن آ جائے، مصطفیٰ آ جائے، وہ اب کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھ سکتی۔ کھڑی ہے تو کھڑی رہ۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی نابینا ہو جائے، آنکھیں اس کی کام نہ کریں اور وہ کہے مجھے تو کچھ نہیں نظر آ رہا، آپ کہیں گے بھائی آپ کی آنکھوں کا قصور ہے، دونوں بلب جل رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کا قصور ہے، سورج چمک رہا ہے۔ اب کوئی ملا گستاخ بے ادب، اسے اگر حضور کا نور نظر نہ آئے تو ہم کہیں گے بھائی آپ کی آنکھوں کا قصور ہے۔ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نور حسی تعریف میں کر چکا ہوں، آنکھ جس کا محسوس کرے، نور مانوی جس کو عقل محسوس کرے۔ اب آپ کے دل میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا مولانا صاحب آپ نور حسی بھی بتا چکے، نور مانوی بھی بتا چکے، اب بتائیں مدینے والا نور حسی ہے یا نور مانوی ہے؟ جوڑے ہاتھ، جھولی میری، میرٹ کی داد، سفارش کی داد نہیں لینی، آؤ میں آپ کا کلیجہ ٹھنڈا کروں۔ نور میرے مصطفیٰ، جو چیز نور حسی ہوتی ہے نور مانوی نہیں ہوتی، جو نور مانوی ہو وہ نور حسی نہیں ہوتی۔ مسجد نور مانوی ہے، نور حسی نہیں۔ قرآن نور مانوی ہے، نور حسی نہیں۔ اسلام نور مانوی ہے، نور حسی نہیں۔ علم نور مانوی ہے، نور حسی نہیں۔ خدا کی کبریائی کی قسم،
مدینے والے مصطفیٰ نور مانوی بھی ہے، نور حسی بھی ہے۔ نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، مل کے بولیے نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، مل کے بولیے نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو گیا، نور ازلی جو چیز نور حسی ہوتی ہے اے بلب حسی ہے، مانوی قرآن مانوی ہے حسی، میرے مصطفیٰ مانوی بھی ہیں حسی بھی۔ ترے دلیلاں دیاں گا پھر مانوی ول جاواں گا، اگر ٹائم ملیا تو اسے جمعے، نہیں تو اگلا کسے پاسے نہیں کیا۔ نور حسی پہلی دلیل اس ماں سے لینی ہے جس کی گود میں مدینے والا آیا ہے۔ کس کس چیز کو سنواریں، کس کس چیز پہ بحث کریں؟ آج ایسے میرے ملک میں لوگ بستے ہیں جو میرے نبی کی ماں کو مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی ہمارا پالا پڑتا ہے، کہتے ہیں دیکھیں نا جناب مولانا صاحب بس ایسے جذباتی اور ایموشنل آپ باتیں کرتے ہیں، نبی پاک کے والدین تو حالت کفر میں مر گئے تھے، آپ نے انہیں بھی مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اور میں نے کہا یار خدا کا نام مان، اگر حضور کے والدین مسلمان نہیں ہے نا تو دنیا تے کسے ماں نے پتر جمے ہی نہیں جڑا مسلمان۔ آپ نہیں بولے، آپ ساتھ والے بندے سے پوچھ لیں کہ مولوی صاحب کی بات پہ بولنا بنتا ہے تو بولیں، نہیں تو یہ نہ ہو آپ ویسے ہی بول دیں اور میرے کندھے پہ کراؤن لگ جائے، مینوں جنہ کراؤن لائے نا اوہی کافی، سائیں بہتن کراؤن لانا لے تو اڑے کراؤن نہیں چاہیے، آپ صرف محبت سے بول دیں تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا اگر حضور کی ماں مسلمان نہیں ہے نا تو دنیا میں کسی ماں نے وہ بیٹا جنا ہی نہیں ہے جو مسلمان ہے۔ میرے نبی کی ماں طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ مومنہ حضرت آمنہ، ایک بار میں نے یہ بات کہی ہے، آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں بار بار بھی بیان کر دی جائیں تو ان کا وزن نہیں گھٹتا۔ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، ایک آدمی کہنے لگا نبی پاک کی ماں اگر مسلمان ہے تو اس پہ کوئی دلیل لے کے آئیں۔ میں نے کہا میں ایک سادی سی دلیل جانتا ہوں، ماں اپنے بچے کا نام رکھ دے، وہ بچہ بالغ ہونے کے بعد مسلمان ہو جائے تو اس کا نام بدلا جاتا ہے، کیونکہ ماں نے حالت کفر میں نام رکھا۔ ایک ہندو آیا، اس نے کہا میری ماں نے میرا نام کاشی رام رکھا۔ ایک عیسائی آیا، اس نے کہا میری ماں نے میرا نام رچرڈ رکھا، نکسن رکھا۔ ایک عیسائی آیا، اس نے کہا میری ماں نے میرا نام یوحنا مسیح رکھا۔ وہ بچہ بالغ عاقل ہونے کے بعد مسلمان ہو کے مسجد میں آیا، مولانا صاحب نے کہا تجھے تیرا کلمہ مبارک لیکن یوحنا مسیح نام غلط ہے کیونکہ ماں نے حالت کفر میں رکھا ہے۔ آج کے بعد تیرا نام عبد الغفار ہے، رچرڈ کا نام غلام حسین ہے، اور جو یوحنا مسیح ہے اس کا نام آئندہ کے بعد غلام مصطفیٰ ہے۔ ماں حالت کفر میں بچے کا نام رکھ دے
بالغ ہونے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اس بچے کا نام بدلا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے نبی کا نام کسی اور نے نہیں رکھا، میری ماں نے، میرے نبی کی ماں نے رکھا۔ اگر تو کہتا ہے نبی کی ماں مومنہ نہیں ہے تو معاذ اللہ میرے نبی کا نام بدل کے دکھا۔ اگر تو نہیں بدل سکتا پھر تجھے کہنا پڑے گا طیبہ جئی تھا ہاں کوئی نہیں، اے طیبہ جئی تھا کوئی نہیں، میرے نبی دی ماں ورگی سر جگ وچ ماں کوئی نہیں۔ مل کے بولیے میرے نبی دی ماں ورگی سر جگ وچ ماں کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کا نام قاری صاحب احمد رکھا۔ حضور فرماتے ہیں عرشوں پہ میرا نام احمد ہے، فرش پہ محمد۔ اللہ نے اپنے محبوب کا نام کیا رکھا ہے؟ بلند آواز سے، ثواب کی نیت سے، جنہاں نے زبانہ حضور دے صدقے لو بولن، گنگیاں ڈوریاں نو چھٹی عاشق بولن۔ اللہ نے نبی کا نام احمد رکھا ہے، ماں نے محمد رکھا ہے۔ میرا جملہ سنبھالی ذرا، اللہ نے جو رکھا ہے وہ قرآن میں ایک بار آیا ہے، جو ماں نے رکھا ہے وہ 4 بار آیا ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد هو الذی أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله۔ چوتھی آیت اللہ باب خادم کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بچے بچے کو یاد ہو گئی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ نے جو رکھا ہے وہ قرآن میں، بولو نا، وہ قرآن میں جو ماں نے رکھا ہے وہ 4 بار آیا ہے۔ اگلے فقرے پہ میرا یقین ہے مجمع سارا چپ کر جائے پھر بھی یہ فقرہ بلند ہے۔ اللہ نے جو رکھا ہے وہ کلمے میں پڑھنا جائز نہیں ہے، ماں نے جو رکھا ہے وہ کلمے میں پڑھنا واجب ہے۔ طیبہ جئی تھا کوئی نہیں، او طیبہ جئی تھا کوئی نہیں، میرے نبی دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نعرہ حیدری، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر، تاجدار عدالت حضرت عمر بن خطاب، تاجدار شرم و حیا عثمان بن عفان،
حیدری۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، میرے جسم سے 12 ربیع الاول کی صبح نور نکلا۔ ماں گواہی دے تو مننی چاہیے یا نہیں مننی چاہیے؟ ماں کہہ رہی ہے میرے جسم سے نور نکلا، اور سیدہ آمنہ اس کی دلیل دیتی ہیں، کہتی ہیں میں نے مکے میں اپنے حجرے میں لیٹ کر شام کے محلات اس نور کی مدد سے دیکھے، اور بصرہ کے بازاروں میں چلتے اونٹوں کو نور مصطفیٰ کی مدد سے دیکھ لیا۔ آؤ نا دوسری دلیل میں ادے کو نما جنہیں میرے نبی نو 2 سال دودھ پلایا۔ حلیمہ 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 بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ مل کے بولیے حلیمہ حلیمہ حلیمہ۔ سانولے کلر کی، سانولے رنگ کی، 7 قبیلے سے تعلق رکھنے والی، 7 قبیلے کی وجہ سے سعدیہ کہلائی، اس نے 2 سال میرے مصطفیٰ کو دودھ پلایا۔ آپ فرماتی ہیں جب میں محمد کو گھر لے کے گئی صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے سہیلیوں نے ایک دن شکوہ کیا، کہنے لگی حلیمہ پہلے تو رات کے وقت بھی دیا نہیں جلاتی تھی، آج دن کے وقت بھی ہم تیرے گھر میں دیا جلتا دیکھتے ہیں۔ اتنی امیر ہو گئی ہے، اتنا تیل تیرے پاس آ گیا ہے، اتنا پیسہ آ گیا ہے، ہمیں بھی دے دے کہ دن کے وقت بھی تیرے گھر میں اجالا رہتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میری بہنوں سہیلیوں مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، میں دن کے وقت کیا رات کے وقت بھی کبھی دیا نہیں جلایا۔ تو وہ خواتین کہنے لگی حلیمہ تیرے گھر میں روشنی کہاں سے آ گئی؟ حلیمہ نے کہا بہنوں خدا کی قسم ہے جب سے محمد گھر میں لے کے آئی ہوں تو میں نے دیے بجھا دیے ہیں، جس گھر میں محمد آ جائے وہاں لائٹوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب۔ تیسری دلیل ہم نے لینی ہے حضور کی بیوی سے۔ پہلی ماں، دوئی دائی، 3 بولو سرکار دی اکھاں دی قرار، ویڑے دا بہار، محدثہ، مفسرہ، عالمہ، قاریہ، حافظہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ۔ آپ فرماتی ہیں میں اندھیرے کمرے میں بیٹھی تھی، دیا جل رہا تھا، لائٹ منور تھی، اچانک تیل ختم ہو گیا، دیا بجھ گیا، میرے ہاتھ میں سوئی تھی جس کے ساتھ میں سلائی کر رہی تھی، اچانک میرے ہاتھوں سے سوئی سلپ ہو کے گر گئی، میں نے بار بار دائیں بائیں ڈھونڈا، مجھے سوئی نظر نہ آئی، دیا بند تھا، گم ہو گئی۔ اچانک مدینے کے تاجدار کمرے میں آ گئے، آپ مسکرائے، تبسم فرمایا، آپ کے دانتوں سے نور کی کرنیں نکلی، پورا کمرہ جگمگ کرنے لگ گیا، وہ سوئی مجھے نظر آ گئی، میں نے اٹھا لی، میں نے کہا عائشہ یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ نے بزبان حال کہا نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب۔ آپ نے دیکھا ہے بندہ جب بات کر رہا ہوتا ہے تو منہ سے تھوک کے ذرات نکلتے، نعت خان جب نعت پڑھے تھوڑا زور لگائے لاؤڈ آواز میں تو منہ سے تھوک کے ذرات نکلتے ہیں۔
خطیب صاحب تقریر میں تھوڑا زور لگا دیں. چھوڑو خطیب تے نات خان نو, بندے آمنے سامنے بہ کے گلاں کرنے ہون, تھوڑا اچھا بولن لگ پون تے منہ سے تھوک کے ذرات نکلتے ہیں. اللہ کرے آپ کو بولنا نصیب ہو جائے اگلے فکرے, اللہ کرے, میری دعا ہے اللہ کرے آپ کو بولنا نصیب ہو جائے. صحابہ کہتے ہیں جب حضور بات کرتے تھے تو تھوک کے ذرات نہیں نکلتے تھے, نور کی کرنیں نکلتی تھی. بہت شکریہ. حضور بات کرتے تھے نور کی کرنیں نکلتی تھیں. آپ نے بول کے بتا دیا ہے کہ 12 ربیع الاول والے دن جلوس میں آپ نے جانا ہے. آپ نے بتا دیا کہ گھر پہ جھنڈا لاؤ گے نا, ایک باری پھر بولو. جو گھر کی چھت پہ جھنڈا لگائیں گے سبز میلاد شریف والا وہ ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ. اے تھوڑا کیمرہ پھیر پتر, عاطف پتر ذرا نہ تھلا نہ ہوا. اجے نہیں اجے میں کوئی کرنا پیا کچھ. ماشاءاللہ. رپورٹ سارے نوٹس ہو چکے ہیں جناب, رپورٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. میں ہوں انشاءاللہ اگلے جمعے پہ اگر خدا نے توفیق دی تو تھوڑا چکر لگا کے چیک کروں گا بھئی اتھے ہوئے سن تے چھت اتھے بھی اتھے ہویا یا نہیں ہویا, یا صرف مسیتی بھی اتھے کرنے رہے. اچھا میں دیکھوں گا انشاءاللہ. یہ جھنڈا لگانا, ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا صاحب اچھا ایک بات بتائیں. میں کہا جی فرماؤ بسم اللہ. یہ جھنڈا تو آپ میلاد کا لگاتے ہیں تے ڈنڈا میں نے پتا سی اس نے تلک دوئی پارٹی نالے. میں کہا میرا برا جھنڈا میلاد نہ تے ڈنڈا تساں جائے بےمانہ وسط. 4 کتاباں رشولتیاں تے 5واں لتھا ڈنڈا تے بن ڈنڈے نے حاجی صاحب نہیں نکلنا بےمانہ نہ کنڈا. اے میں کہا تساں واسطے لانے ہاں تے چنڈا لانے ہاں سرکار نے میلاد نہ. وہ ایک بات کرتا ہوں چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے, میں نے میاں والی جانا ہے اور بڑا طویل سفر ہے. ربیع الثانی کے اینڈ تک بہت شدید قسم کے پیک ہوئے ہیں ہم. میں نے ایک بات کرنی ہے. وہ کہتے ہیں کوئی عالم دین عاشق رسول کسی مسجد میں امام بن کے گیا, خطیب بن کے گیا, پورا محلہ دوسرے مکتبہ فکر کا تھا. دوسرا مکتبہ فکر سمجھنے ہونا, دوسرا مکتبہ فکر سمجھنے ہونا. مرچاں لانیاں کرتے تے جا لگنیاں انہوں نے دل وچ. انہوں نے مولوی صاحب بڑے عاشق رسول تھے اور بڑی ان پہ اپنے پیر و مرشد کی نگاہ تھی. انہوں نے ربیع الاول کے شروع ہونے سے پہلے حضور کی عظمت پہ اتنی دبنگ تقریر کی اور حضور کے میلاد کے فضائل بیان کیے, جھنڈے جلوس جھنڈیاں ان کے فضائل بیان کیے. تو وہ جو بچے تھے 12 13 14 سالوں کے, وہ سارے دوسرے لوگوں کے تھے. انہوں نے مولوی صاحب سے وعدہ کیا مولانا صاحب انشاءاللہ زندگی رہی تے چنڈا بھی لگ سی تے ڈنڈا بھی لگ سی. مولوی صاحب بڑے خوش ہو گئے کہ چلو ماشاءاللہ بچوں کو بات سمجھ آ گئی ہے. اور میں نے ان کے دل میں حضور کی محبت کو جاگزیں کر دیا ہے. بچوں کو اپنے ماں باپ سے نا پیسے لینے بڑے مشکل ہوتے ہیں, کوئی بہانہ بنانا پڑتا ہے تب جا کے ماں کوئی 5-10 روپے دیتی ہے. بچوں نے کوئی بہانہ ڈھونڈا, کسی نے 5 روپے اکٹھے کیے, کسی نے 10 لیے, کسی نے 15 لیے, کوئی 20 لے آیا. پیسے تھوڑے کلیکٹ کر کے انہوں نے ایک کپڑے کا بینر خریدا اور کپڑے کے بینر پہ یہ طے ہوا کہ لکھوانا ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. لکھ دیا گیا. 2 پول نظر آئے چوک میں, ان بچوں نے پولوں پہ چڑھ کے وہ بینر باندھ دیا. صبح کا اجالا ہوا تے آ گئے ماشاءاللہ. انہاں کے تکیا, انہاں کیا یہ بینر کس بدائے تھے, چونکہ محلہ سارا انہاں نہ سی. خیر پریشان ہوئے, کوئی کھرا پیرا انہیں نظر نہ آیا. تھانے میں چلے گئے اور ایس ایچ او کو کہا جب تک بینر نہیں اترے گا ہم نے یہیں پہ بیٹھے رہنا ہے, اور اگر تو نے بینر نہ اتروایا تو تیری پیٹی بھی اتروائیں گے, وردی بھی اتروائیں گے. بینر اتار. ایس ایچ او بڑا کوئی سمجھدار بھی تھا, عاشق رسول بھی تھا. اس آکھیا یہ ہے میں ڈنگے تریڈے ہونے ہوں, یہ دسو بھی بینر تے لکھیا کیا ہے. وہ جو بڑا تھا نا اس آکھیا میں دسنا نہ کیا لکھیا, اے لکھیا میں لکھ کے آندا, اے پڑھ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ایس ایچ او کہتا ہے اس میں کون سی اعتراض والی بات ہے, اگوں آنے تو انا ہوئے ہیں تینوں نہیں پتہ لگا اے ابلیس اساں کی بنایا نے,
ابلیس ہمیں بنایا ہے نا، وہ انا ہوئے ہیں تو ہی نہیں پتا، اے سوچو بھی بڑا عاشق رسول سی، پہلے تو ٹھا ٹھا کر کے ہسیا، پھر آنا ہے وہ چلے ہو میں کتاباں چ پڑھیا ہے ابلیس 14 ہک کیے، تسی 8-10 آ گئے ہو، تسی نہیں